میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور ایک حدیث مبارک تلاوت کی ہے۔ میں آیت پر گفتگو کروں گا پھر بھی وقت چاہیے، حدیث مبارک پہ کروں گا پھر بھی گفتگو کے لیے وقت چاہیے۔ میں اپنے وقت کی رعایت کرتے ہوئے آج اس حدیث مبارک پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ میری گفتگو یہ خطیبانہ یا واعظانہ نہیں ہوتی، بلکہ ہماری گفتگو وکیلانہ ہوتی ہے۔ اس حدیث پر آپ نے کئی بار گفتگو سنی بھی ہے، اس حدیث کی شرح آپ نے پڑھی بھی ہے۔ اکابر کی جوتیوں کے صدقے جو وکیلانہ گفتگو میں کرتا ہوں، آپ ذرا اس پر توجہ دیں اور حدیث کو سمجھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست، خدا نے 6 خاص چیزیں مجھے عطا فرمائیں، جس کا معنی یہ ہے کہ وجہ فضیلت اور بھی ہیں، لیکن 6 چیزیں وہ وجہ فضیلت میری بقیہ انبیاء پر ہیں کہ جو خدا نے مجھے دی اور انبیاء کو نہیں دی۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ عام طور پہ حدیث مبارک کو بیان یوں کیا جاتا ہے کہ 6 چیزیں عنایت فرمائیں۔ نمبر 1، فضلت علی الانبیاء بست۔ نمبر 1، اوتیت جوامع الکلم، مجھے خدا نے جوامع الکلم دیے۔ ونصرت بالرعب، رعب عطا فرما کے میری مدد کی۔ وأحلت لی الغنائم، مال غنیمت میرے لیے حلال قرار دیا۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ اور پاک کرنے والا بنایا۔ وارسلت الی الخلق کافہ، پوری مخلوق کا نبی بنایا۔ وختم بی النبیون، اور مجھ پر نبوت کا دروازہ بند کیا، خاتم النبیین بنایا۔ عام طور پہ شرح یوں کی جاتی ہے، میں ذرا اس پہ ہٹ کے بات کرنے لگا ہوں، اس پر آپ نے توجہ دینی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خدا نے 6 چیزیں مخصوص عطا فرمائیں جو باقی انبیاء کو نہیں دی۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، اوتیت جوامع الکلم، خدا نے مجھے جوامع الکلم دیے۔ یہ جوامع الکلم کیا ہے؟ جوامع جمع جامعتن کی ہے، الکلم جمع کلمتن کی ہے۔ کلمہ اور کلمہ جامع میں کیا فرق ہے؟ لفظ ایک ہو اور معنی ایک ہو، اسے کلمہ کہتے ہیں، اور جب لفظ ایک ہو اور معنی ہزاروں یا لاکھوں ہوں، اسے کلمہ جامعہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے یہ بات سمجھائی کہ پہلے انبیاء کو کلمات دیے ہیں، مجھے کلمات جامعات دیے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے انبیاء کو اتنے کلمات دیے کہ جتنے کلمات اتنے معنی، اور مجھے زیادہ معنی کے لیے خدا نے کلمات جامعات عطا فرمائے۔ یہ کیوں فرمائے؟ آخر میں وجہ اس کی عرض کروں گا۔ ختم بی النبیون، پہلے تھوڑی سی تشریح سمجھ لیں۔ نمبر 2، نصرت بالرعب، خدا نے رعب دے کر مجھے مدد فرمائی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ دوسری روایت میں ہے نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ مجھ سے آنے والا اتنا دور ہو کہ مجھ تک پہنچنے میں 1 مہینہ لگے، وہاں تک بھی میری عظمت کرو اس پہ چھا جاتا ہے۔ نمبر 3، احلت لی الغنائم، میدان جنگ اور جہاد میں نکلیں اور میدان جنگ میں جو کفر سے مال ملے وہ پاکیزہ مال خدا نے میرے لیے حلال فرما دیا۔ نمبر 4، جعلت لی الارض مسجدہ، اللہ رب العزت نے پوری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنایا۔ آگے فرمایا کہ نمبر 5، وطہورا، اور پوری زمین کو پاک کرنے والا بنایا۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، کہ 6 وجہ مجھے تمام مخلوق کا نبی بنایا۔ یہ ختم بی النبیون 6 وجہ نہیں ہے، یہ ختم بی النبیون ان 6 کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی کی بات اب سمجھیں۔ مجھے جوامع الکلم کیوں دیے؟ میں آخری نبی ہوں، یہ ضرورت میری ہے، ان کی نہیں ہے۔ مجھے رعب دے کر مدد کیوں فرمائی؟ میں آخری نبی ہوں، یہ ضرورت ان کی نہیں، یہ میری ہے۔ پوری زمین کو سجدہ گاہ کیوں بنایا؟ میں آخری نبی ہوں، یہ ضرورت ان کی نہیں، یہ میری ہے۔ پوری زمین کو میرے لیے طہور کیوں بنایا؟ میں آخری نبی ہوں، یہ ضرورت ان کی نہیں بلکہ میری ہے۔ مجھے پوری مخلوق کا نبی کیوں بنایا؟
یہ ضرورت ان کی نہیں، یہ میری ہے۔ اب میں تھوڑی سی بات پھیلانے لگا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خدا نے جوامع الکلم دیے، ان کو کلم دیے۔ کلمہ اسے کہتے ہیں کہ لفظ ایک ہو اور معنی بھی ایک ہو، اور کلمہ جامعہ لفظ ایک اور معنی زیادہ۔ یہ ہمارے نبی کو کیوں دیے؟ پہلے تمام انبیاء خاص جگہ کے نبی، خاص زمانے کے نبی اور خاص قوم کے نبی۔ جب جگہ خاص ہو تو محدود ہوتی ہے، خاص قوم ہو افراد محدود ہوتے ہیں، خاص زمانہ ہو وقت محدود ہوتا ہے۔ اس کا معنی جو نبی خاص قوم کا نبی ہے اس کو اتنے مسائل چاہیے جو قوم کے لیے کافی ہیں۔ خاص زمانے کا نبی ہے، اس کو مسائل خاص وقت کے لیے چاہیے۔ اگر کوئی شخص خاص جگہ کا نبی ہے اسے مسائل خاص جگہ کے لیے چاہیے۔ تو جب ایک نبی کا دائرہ نبوت محدود ہے اس نبی کو مسائل تھوڑے چاہیے۔ جب وہ نبی چلا جائے گا، کلما ہلک نبی خلفہ آخر، پھر دوسرا نبی آئے گا امت کو مسائل بتائے گا، تو ان نبیوں کو جتنے مسائل چاہیے تھے اس کے لیے اللہ نے محدود کلمات دیے جنہیں کلم فرمایا۔ اور ہمارے نبی کا مسئلہ یوں نہیں ہے، ہمارے پیغمبر محدود نہیں۔ آپ کا زمانہ نبوت غیر محدود ہے، آپ کا مکان نبوت غیر محدود ہے، آپ کی قوم ماننے والی امت غیر محدود ہے۔ انسانی علم کے اعتبار سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اب اس کا معنی یہ ہے ہمارے پیغمبر کا نبوت کا زمانہ غیر محدود تو مسائل غیر محدود چاہیے، افراد غیر محدود، مسائل غیر محدود چاہیے، جگہ غیر محدود تو مسائل غیر محدود چاہیے۔ ہم غیر محدود کو تھوڑا سا محدود بنا لیں تو ہم کہیں گے ہمارے پیغمبر کے ماننے والے اگر اربوں امتی ہیں انہیں اربوں مسائل چاہیے۔ اب اگر اربوں مسائل کے لیے اللہ اربوں کلمات عطا فرماتے، مجھے آپ ایمان کے ساتھ بتائیں اربوں آیات پہ مشتمل قرآن ہوتا، اسے لکھتا کون، اسے یاد کون کرتا، اسے پھیلاتا کون، پریس چھاپتی کون سی، کس لائبریری کے اندر آتا؟ میرے اللہ نے کرم یہ کیا ہے، قرآن ہمیں 7,500 آیات کا دیا ہے، پیغمبر کی حدیث ہمیں دی ہیں جن کی تعداد متون کی بات پہ کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے 4,000، کوئی کہتا ہے 10,000، کوئی کہتا ہے 50,000۔ 50 کی روایت ضعیف بھی ہو، اس کے اوپر روایات تو نہیں ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے ہمارے پیغمبر کو اربوں مسائل چاہیے تھے۔ اگر اربوں مسائل کے لیے اللہ اربوں کلمات دیتے، نہ کوئی پریس لکھ سکتا، نہ قلم لکھ سکتا، نہ پریس چھاپ سکتا، نہ لائبریری سنبھال سکتی، نہ سینے محفوظ کر سکتے۔ خدا نے کرم یہ کیا کہ ہمارے پیغمبر کو غیر محدود مسائل کے لیے محدود کلمات دیے ہیں۔ جب لفظ ایک ہو اور معنی کئی ہوں اسے کلمہ جامعہ کہتے ہیں۔ ہمارے نبی کو جتنے مسائل تھے اگر اتنے کلمات مل جاتے تو اس کا معنی یہ کچھ سنبھال نہ سکتا، تو مسائل زیادہ اور کلمات تھوڑے کیوں بھی ہے؟ ختم بی النبیون، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کو نبی آنا جو نہیں ہے، اس لیے مجھے بعد میں آنے والے مسائل کے لیے کلمات پہلے عطا فرما دیے ہیں۔ میں اس کی مثال دوں گا تو مزید بات کھلے۔ قیامت تک آنے والے آدمی کو جتنا پانی چاہیے خدا نے زمین کے نیچے رکھ دیا ہے۔ قیامت تک اڑنے والے جہاز کو جتنا فیول چاہیے زمین کے نیچے رکھ دیا ہے۔ قیامت تک چلنے والے جنریٹر کو یا کسی انجن کو جتنا گیس، پٹرول یا ڈیزل چاہیے خدا نے زمین کے نیچے رکھ دیا ہے۔ اب اگر اللہ رب العزت یہ پانی زمین کے اوپر رکھ دیتے، سیلاب آتا، امت غرق ہو جاتی، پٹرول اوپر رکھتے، امت جل جاتی، گیس اوپر رکھتے، امت جھلس جاتی۔ خدا نے کرم یہ کیا قیامت تک آنے والے آدمی کی ضرورتیں زمین کے نیچے رکھ دی ہیں۔ جتنی ضرورت آتی رہے گی انجینئر نکال کے دیتے رہیں گے۔ قیامت تک آنے والے امتی کو جتنے مسائل چاہیے اللہ نے محدود آیات کے نیچے رکھ دیے۔ جس مسئلے کی ضرورت آتی رہے گی فقیر نکال کے دیتا رہے گا۔